السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوستو، امید کرتا ہوں تمام دوست خیر و عافیت سے ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ دوستو میں ہوں شاکر احمد اور آپ دوست دیکھ رہے ہیں چینل ڈومیسٹک فینسی پولٹری۔ دوستو کوشش کریں ویڈیو میں آخر تک جڑے رہیں، کیونکہ یہ ویڈیو کافی معلوماتی ہونے والی ہے انشاءاللہ، شوقین حضرات کے لیے بھی اور ان دوستوں کے لیے بھی کہ جو نیا شوق کر رہے ہیں۔ اب تک کی ویڈیوز کے اندر ہم نے بات کی تھی جراثیمی امراض کے بارے میں، تفصیلاً گفتگو ہو چکی ہے جراثیمی امراض کے بارے میں کہ ان کی کتنی قسمیں ہیں، کون کون سی ہے، کیا وجہ ہے اور ان کے اسباب، ان کے پھیلنے کا طریقہ اور ان کا علاج۔ اب انشاءاللہ نیا ایک باب شروع کر رہے ہیں جو کہ وائرس سے پیدا ہونے والے امراض کے بارے میں ہے۔ تو دوستوں چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن دبا لیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز آپ دوستوں تک پہنچتی رہیں اور ہم سب کو فائدہ ہوتا رہے۔ وائرس سے پیدا ہونے والی بیماریوں کے بارے میں بات کرتے چلیں تو سب سے پہلے نمبر 1 پر رانی کھیت کا مرض آتا ہے، پھر متعدی کھانسی، سانس کی نالی اور حلق کی متعدی سوزش، مرغیوں کے چیچک، عارضہ آب قلب، لیکوسس کی بیماری، میرکس کی بیماری اور گمبورو کی بیماری وغیرہ یہ وائرس سے پیدا ہونے والے امراض کہلاتے ہیں۔ آج انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر آپ دوستوں سے بات ہوگی رانی کھیت کے بارے میں۔ رانی کھیت کے بارے میں آپ نے بارہا بہت ساری جگہوں پہ سنا ہوگا، بہت سارے دوست اس کی ویکسینیشن وغیرہ بھی کرتے رہتے ہیں۔ آج انشاءاللہ رانی کھیت کی بیماری کی بنیادی وجہ اور اس کے اسباب، اس کے واقع ہونے کی وجہ پر انشاءاللہ بات ہوگی۔ سب سے پہلے آتے ہیں کہ رانی کھیت کی بیماری اصل میں ہوتی کیا ہے۔ یہ پرندوں کی وہ متعدی بیماری ہے جس میں نظام تنفس یعنی سانس لینے کا نظام، نظام انہضام یعنی ہضم کرنے کا نظام اور نظام اعصاب بری طرح متاثر ہوتے ہیں۔ اور اس کے نقصان پر بات کی جائے تو اس کا بڑا نقصان یہ ہے کہ اس میں شرح اموات بہت زیادہ ہوتی ہیں، یعنی بہت ہی زیادہ نقصان دہ مرض ثابت ہوتا ہے۔ یہ یوں تو دنیا کے بہت سے ممالک میں یہ بیماری پائی جاتی ہے۔ اس مرض کا وائرس پرندوں کے درمیان اپنے آپ کو زندہ رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ مرغیوں کے علاوہ یہ بیماری کبوتر، چڑیا، کوے اور بہت سارے پرندوں میں پائی جاتی ہے، حتیٰ کہ یہ وائرس انسانوں میں آنکھوں کی سوزش کی وجہ بھی بنتا ہے۔ اس مرض کا سبب ایک ایسا وائرس ہے جو پیرامیکسو وائرس نامی خاندان سے تعلق رکھتا ہے، جو کہ بیماری پیدا کرنے کے حوالے سے اس وائرس کی 3 قسموں پر تقسیم ہوتا ہے۔ نمبر 1 پر ویلوجینک، نمبر 2 پر میسوجینک اور نمبر 3 پر لینٹوجینک ہے۔ نمبر 1 یعنی میسوجینک وائرس کی یہ قسم پرندوں میں شدید بیماری اور بہت زیادہ اموات کا باعث بنتی ہے، یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ خطرناک ترین اسٹیٹ ہوتا ہے۔ اور نمبر 2 میسوجینک یہ قسم پرندوں کے اعصابی نظام کو بری طرح متاثر کرتی ہے۔ اور نمبر 3 پر لینٹوجینک، اس وائرس کی وجہ سے پرندوں میں نظام تنفس کی خرابی ہو جاتی ہے، تاہم اس کی وجہ سے ہونے والے مرض یعنی رانی کھیت کی شدت قدرے کم ہو جاتی ہے۔ اور نمبر 3 پر لینٹوجینک، اس وائرس کی وجہ سے پرندوں میں نظام تنفس کی خرابی ہو جاتی ہے، تاہم اس کی وجہ سے ہونے والی رانی کھیت کی شدت قدرے کم ہوتی ہے۔ مرض کے پھیلنے کی وجوہات پر جب محققین نے بات کی تو چند نکات بیان کیے ہیں۔ مرض کے پھیلنے کی وجوہات پر چند نکات بتاتا جاتا ہوں۔ اب بات کرتے ہیں مرض کے پھیلنے کے طریقے پر، تو اس حوالے سے چند نکات یہ ہیں۔ نمبر 1 بیمار پرندے کی صحت مند فلوک میں آمد بیماری کو پھیلاتی ہے۔ نمبر 2 مرض کی وجہ سے مرے ہوئے پرندے اور ان کے اعضاء کی وجہ سے بیماری پھیلتی ہے۔ نمبر 3 ایک فارم سے دوسرے فارم پر جا کر انڈے خریدنے والے تاجر اس بیماری کو پھیلانے کی وجہ بنتے ہیں۔ نمبر 4 شہر کے قریب واقع پولٹری فارمز پر اکثر لوگ مرغیاں دیکھنے آتے رہتے ہیں، جو کہ وائرس کو پھیلانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ نمبر 5 مرغیوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے والے ٹوکرے اور کریٹ بھی بیماری پھیلاتے ہیں۔
नंबर 6, परिंदे अस किस्म कौवे और चिड़ियाँ एक फार्म से दूसरे फार्म पर बीमारी को फैलाने में अहम किरदार अदा करते हैं। नंबर 7, हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों की पाबंदी न करने से भी बीमारी के जरासीम फार्म पर ज़िंदा रहते हैं और कभी परिंदों पर कोई दबाव यानी स्ट्रेस पड़ता है तो बीमारी पैदा कर देते हैं। और नंबर 8, मुतासरा पोल्ट्री फार्म पर इस्तेमाल होने वाले आलात और साजो सामान भी इस मकसद को पूरा करते हैं। अब आते हैं इसकी अलामात की तरफ। वायरस को नशोनुमा के लिए 5 से 6 दिन तक की ज़रूरत होती है, इसके बाद ये बीमारी को पैदा करता है। अलामात और शिद्दत के हवाले से मर्ज़ को 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है। नंबर 1, बीमारी की शदीद हालत। नंबर 2, बीमारी की कम शदीद हालत। और नंबर 3, बीमारी की दरमियानी हालत। जबकि नंबर 4, ये एक ऐसी अलामत है जो गैर अलामती हालत कहलाती है, यानी इसके अंदर बज़ाहिर यूँ तो कोई अलामत नहीं होती, मगर फिर भी वो रानीखेत के अंदर इस मर्ज़ को शामिल किया जाता है। दोस्तों, ये हो गई इसकी 4 अलामतें। इंशाअल्लाह आने वाली वीडियो के अंदर आप दोस्तों से इन 4 अलामतों पर तफसीलन गुफ्तगू होगी, चूँकि रानीखेत का मर्ज़ एक ऐसा मर्ज़ है कि जो तफसील तलब मवाद रखता है। आने वाली वीडियो में इंशाअल्लाह आप दोस्तों से बात होगी, इन 4 किस्मों पर तफसीलन बात भी होगी और इंशाअल्लाह इनके वैक्सीन और इनके देसी इलाज और इनकी रोकथाम के हवाले से भी इंशाअल्लाह बात होगी। तो दोस्तों, माज़रत चाहता हूँ इतने दिनों तक वीडियोस ना लगा सका। अब आने वाली वीडियोस जो होंगी इंशाअल्लाह हफ्ते में 2 या 3 वीडियो लगाया करूँगा उसकी। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। इसका आने वाला दूसरा पार्ट मिस ना करें। इंशाअल्लाह चैनल के साथ जुड़े रहेंगे, फ़ायदा होता रहेगा इंशाअल्लाह। इजाज़त चाहूँगा दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।